امسال جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ گھانا بفضل اللہ تعالی مورخہ 9 تا 11 جنوری 2025 کو منعقد ہوا۔ اس روحانی اجتماع جس کا موضوع امن اور انصاف قومی ترقی کا ضروری جزو رہا۔ اس اجتماع میں ہزاروں ملکی اور غیر ملکی شاملین کی شرکت نے بلا شبہ یگانگت، مذہبی عقیدت اور بھائی چارے کو فروغ دیا۔ باغ احمد کے وسیع میدان گویا جلسہ سالانہ گھانا میں شامل ہونے والے مرد، خواتین اور بچوں کے روحانی عزم سے مہک اٹھے۔ امسال جلسہ سالانہ میں متعدد تقریبات واقع ہوئیں، جس کا ایک اہم ترین جزو نماز تہجد کی باجماعت ادائیگی کے ساتھ ہر دن کا بابرکت آغاز تھا، جس میں ہر شخص کندھے سے کندھا ملا کر اتحاد، عقیدت اور بھائی چارے کی خوبصورت اسلامی تعلیم کا پرچار کر رہا تھا۔ جلسے کے پہلے دن صدر مملکت مکرم جان ڈرامانی مہاما کو بطور مہمان خصوصی دعوت دی گئی۔ اپنی تقریر کے دوران انہوں نے کہا، آج جماعت احمدیہ گھانا کے 92ویں جلسہ سالانہ کا موقع ہمیں امن، اتحاد اور انصاف کی وہ خوبصورت اقدار کی یاد دہانی کروا رہا ہے جو اس جلسے کا موضوع ہے، یعنی امن، انصاف، قومی ترقی کا ضروری جزو۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا، میری باغ احمد کے میدان میں دوبارہ آمد مجھے اس جگہ سے گہری اپنائیت کا احساس دلا رہی ہے۔ جماعت احمدیہ کی انتہائی نظم و ضبط اور ہم آہنگی سے اتنے بڑے اجتماع کا انعقاد کرنا اتحاد اور اتفاق کے دعوے داروں کے لیے ایک ناقابل تردید مثال ہے۔ گزشتہ سال جلسہ سالانہ پر امیر جماعت صاحب سے گفتگو کے درمیان خاکسار کو علم ہوا کہ یہ جلسہ گاہ گزشتہ وقتوں میں ایک مشہور حکومتی پولٹری فارم کے طور پر استعمال ہوتی تھی، جس پر انہوں نے کہا، خاکسار نے آپ سے وعدہ کیا کہ اگر خدا تعالیٰ نے ہماری دل کی مراد کو پورا کیا اور یہ عاجز بطور صدر مملکت منتخب ہوا تو خاکسار جماعت احمدیہ کو پولٹری فارم کا وہ ملکی کاروبار دوبارہ دلوانے میں اپنا پورا کردار ادا کرے گا اور احمدیہ جماعت کو ملک کا سب سے بڑا چکن سپلائی بنانے میں مددگار ہوگا۔ اس کے بعد جلسہ سالانہ میں متعدد احمدی علماء نے ایمان افروز تقاریر پیش کیں اور پر رونق نمائش رکھی گئی، جس میں جماعت احمدیہ کی تاریخ، جماعت کے کارنامے، ریویو آف ریلیجنز، الوصیت، وقف نو اور ہیومینٹی فرسٹ جیسے سٹالز لگائے گئے۔ اس نمائش کے ذریعے شاملین کو عالمگیر سطح پر جماعت احمدیہ کے کارناموں کو سمجھنے کا موقع ملا۔ دوران جلسہ پیش آنے والی ایک اہم سرگرمی عطیہ خون کی تھی، جس کے ذریعے 1300 سے زائد لوگوں نے خون کا عطیہ کیا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ جلسے کا اہم حصہ دوسرے دن حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن اصل العزیز کا خطبہ جمعہ تھا، جسے تمام شاملین نے خصوصی طور پر جلسہ گاہ میں بیٹھ کر سنا۔ جلسے کا اختتام مکرم الحاج مولوی نور محمد بن صالح امیر جماعت اور مشنری انچارج گھانا کے شاملین سے خطاب میں ہوا، جس میں آپ نے کہا، گزشتہ سال جماعت احمدیہ گھانا کے 100 سال پورے ہونے پر جلسہ سالانہ کی اہم ترین تقریب حضور انور کا سب سے 18 نقاط پر مشتمل خطاب رہا، جسے ہر احمدی کے لیے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اس منشور کی غیر معمولی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جماعت احمدیہ گھانا نے کتابچہ کی شکل میں اس کی ہزاروں کاپیاں کروائیں۔ تقریباً 30,000 سے زائد کاپیاں چھپ چکی ہیں، جس کو ہر احمدی اپنے ساتھ گھر لے جا سکے گا۔ اس حوالے سے میں اس پہلے منشور کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، جس کا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن اصل العزیز نے سب سے پہلے ذکر فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ گھانا جماعت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں، اور آج کی دنیا میں جہاں کشیدگی کا عالم اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ممالک ایک دوسرے سے تنازعات میں ہر گزرتے دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بحیثیت احمدی مسلمان ہمارا کیا کردار ہے۔ اس ضمن میں حضور انور نے ہمیں تنبیہ فرمائی کہ خیال رہے کہ جب آپ تبلیغ کے ذریعے سے جماعت کا تعارف لوگوں میں کروانے نکلیں تو لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ ایسی کیا چیز ہے جو مسیح موعود کو ماننے والوں کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ ایسے ہزاروں سوال آپ سے پوچھے جائیں گے۔ چنانچہ حضور اقدس نے فرمایا کہ آپ کا پیغام سننے والے بعد ازاں آپ پر غور کریں گے اور آپ کے اطوار کو دیکھیں گے
کہ آیا پہلے آپ واقعتاً خدا تعالیٰ سے تعلق قائم کرتے ہیں یا نہیں، جو انہیں خدا تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، اور کیا آپ ہر موقع پر جہاں اعلیٰ ترین اخلاق اور اقدار دکھانے ہوں دکھاتے ہیں یا نہیں، آپ کا عملی نمونہ آپ کی تبلیغ اور دعوت کی عکاسی کرتا ہے یا نہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو انہیں اپنی دعوت دینے کا کیا حق رہ جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز کی اس نصیحت کو ہر احمدی اس جلسے سے اپنے ساتھ گھر لے جائے اور اس پر عمل کرے۔ بفضل اللہ تعالیٰ 38,000 لوگوں نے اس جلسے میں شمولیت اختیار کی۔ بہار آئی ہے دل وقفے یا